ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے مشاہدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نعت اور لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبد الرحمن قادری رضوی، خادم الافتاء والتدریس، جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم، چھوٹی تکیہ بہرائچ شریف، یو پی الہند۔ آج کا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یاد میں ڈھول تاشا وغیرہ بجانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان جن چیزوں سے مومنوں کو گمراہ کرتا ہے ان میں سے ایک چیز ڈھول تاشا بھی ہے، لہذا مذہب اسلام میں ڈھول تاشا وغیرہ بجانا اور اپنے اختیار سے اسے دیکھنے جانا اور سننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ یعنی اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بغیر سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیت گانے، ڈھول باجے وغیرہ کے حرام ہونے کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گانے، ڈھول باجے کی آوازیں شیطان کی آوازیں ہیں، جس نے انہیں سنا گویا اس نے شیطان کی آواز کو سنا۔ خلاصہ فتاوی رضویہ شریف مترجم جلد نمبر 23۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری علیہ الرحمہ نے مزامیر یعنی ڈھول باجوں کو زنا کے ساتھ شمار کیا ہے۔ احکام شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 156۔ یعنی جس طرح معاذ اللہ زنا حرام ہے ایسے ہی ڈھول باجا بجانا بھی حرام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرنی ربی بے محقل معازف، میرے پروردگار نے مجھے ڈھول باجوں کے مٹانے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو معاذ اللہ شراب کو اور ریشمی کپڑوں کو اور گانے اور ڈھول باجوں کو حلال ٹھہرائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَشْرِبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يَعْزِفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ
ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 290۔ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کے پاس ڈھول باجے بجیں گے اور گانے والیاں گانے گائیں گی، اللہ تعالی انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ مذکورہ قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ثابت ہوا کہ ڈھول باجا تاشا وغیرہ بجانا ناجائز و حرام ہے، تو جب یہ ساری چیزیں بجانا مطلقاً حرام ہیں تو اسے محرم جیسے عظیم مہینے میں بھی بجانا ضرور حرام ہوگا۔ اس پر بعض ہمارے غافل بھولے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ڈھول تاشا وغیرہ ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا والوں کی یاد اور محبت میں بجاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، بغیر جذبات میں آئے ہوئے اپنے ٹھنڈے دل سے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود ہی سوچو اور غور کرو کہ محرم کے مہینے میں ڈھول تاشا بجانا کیا یہ حضرت سیدنا امام حسین و شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کی دلیل ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ و رسول کے واسطے بغیر کسی کا لحاظ کیے ہوئے جواب دینا، اور اگر آپ نے کسی کا لحاظ کر کے غلط جواب دیا تو یاد رکھنا کہ امام حسین اور کربلا والوں کے مقابلے میں کسی دوسرے کا لحاظ کرنا آپ کے حق میں بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے یا کسی دوسرے فرد کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ یا آپ کے رشتہ دار اس خبر کو سن کر ڈھول تاشا بجائیں گے؟ بلا شبہ آپ یہی کہیں گے کہ ہرگز نہیں، کوئی بھی اپنے بیٹے یا رشتہ دار کی موت پر ڈھول تاشا ہرگز نہیں بجائے گا۔ اب میں آپ کے احساس کو بیدار کرنے اور غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کو شہید کر دیا گیا۔ تقریباً آپ ہر محرم الحرام میں یہ دل دہلانے والا واقعہ پڑھتے اور سنتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ سخت پیاس سے تڑپ رہے ہیں، دودھ پینے کی عمر ہے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنی گود میں لے کر اس امید پر یزیدی ظالموں کی طرف گئے کہ شاید انہیں اس دودھ پیتے بچے پر رحم آ جائے اور پانی کے چند قطرات مل جائیں، لیکن ظالموں نے اس کا بدلہ تیر سے دیا جو حضرت علی اصغر کے گلے میں جا لگا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر کی شہادت بھی آپ کی گود میں ہوئی۔ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک لاش اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیمہ میں لائے۔ خلاصہ یہ کہ رشتہ دار، بیٹے، احباب میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اب آپ خود دل کی گہرائیوں سے سوچئے کہ کیا کسی حسینی نے اس موقع پر ڈھول یا تاشا وغیرہ بجایا ہوگا یا بجوایا ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو جب ہمارے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو یا انتقال کر جائے تو ہم ڈھول تاشا نہ بجائیں تو ہم کیسے حسینی ہیں کہ امام حسین اور کربلا والوں کی شہادت کے موقع پر ڈھول تاشا وغیرہ بجاتے، ناچتے، کودتے پھرتے ہیں؟
کیا ہمارے گھر کے آدمیوں کی عزت حضرت امام حسین اور کربلا والوں کی عزت و عظمت سے بڑھ گئی؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ اسے ٹھنڈے دل سے سوچیں اور خود فیصلہ کریں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ڈھول تاشا امام حسین اور ان کے گھر والوں اور ماننے والوں نے نہیں بجایا تو آخر محرم میں پہلے کس نے ڈھول تاشا بجوایا، جس کی نقل آج تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ تو حسینیوں غور سے سنو۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ کربلا کے قیدی فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد صاحب قبلہ امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کو تحریر فرمایا ہے کہ جب یزید کو معلوم ہوا کہ کربلا کے قیدی اور امام حسین کا سر عن قریب دمشق پہنچنے والا ہے تو یزید نے پورے شہر کو سجانے اور خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے ملک شام سے آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی منا رہے ہیں اور باجا بجا رہے ہیں، تو انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ عراق والوں نے حسین بن علی کے سر کو یزید کے پاس تحفہ بھیجا ہے، تمام اہل شہر اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ بحوالہ خطبات محرم صفحہ نمبر 437۔ اس واقعہ سے پتہ چلا کہ محرم کے دنوں میں ڈھول باجا وغیرہ بجانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن یزیدیوں کا طریقہ ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یزیدیوں نے ہی بجایا ہوگا، کیونکہ ظاہر میں انہی کی فتح ہوئی تھی۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے گھر میں کوہرام برپا تھا، ان کے یہاں اس موقع پر ڈھول وغیرہ بجانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یزیدیوں نے امام حسین کی شہادت کی خوشی میں ڈھول باجا بجوایا تھا، مگر افسوس اب حضرت سیدنا امام حسین اور کربلا والوں کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ اسے بجاتے ہیں اور اسے یاد حسین اور محبت حسین کا ذریعہ اور معاذ اللہ دلیل سمجھتے ہیں۔ پیارے سنی حسینی بھائیوں، ہوش میں آؤ اور یزیدیوں کے طریقوں ڈھول تاشوں کا بجانا چھوڑ دو، تاکہ امام حسین اور کربلا والے تم سے خوش ہو جائیں اور کل قیامت میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام حسین و شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کے صدقے حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ڈھول تاشا گانوں باجوں سے محفوظ رکھے اور مسلک اعلی حضرت پر جینے مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔